غاری صاحب، پہلے عمران خان کچھ ہچکچا رہے تھے مذاکرات کی طرف بڑھنے کے لیے، اگرچہ انہوں نے انتخابات کے حوالے سے مذاکرات میں حصہ لیا تھا، دونوں طرف سے 2 کمیٹیاں قائم ہوئیں، لیکن انتخابات کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اب ایک وسیع تر سیاسی کنسنسس کے لیے انہوں نے پھر ایک کمیٹی بنا دی ہے، لیکن اس بار حکومت پیچھے ہٹ رہی ہے۔ جی، یہ سامنے نظر آ رہا ہے، یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے، اور عمران خان صاحب کی سنجیدگی جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ان کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے اس مذاکراتی کمیٹی میں ایسے لوگوں کو بھی شامل کیا جو 9 مئی کو علناً ہاتھوں میں ڈنڈے لے کر اور ایک موب کو ساتھ لے کر گاڑیوں کو، بسوں کو آگ لگانے کے عمل میں شریک تھے، اور ان کی ساری فوٹیج بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ یعنی یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ ایسے لوگوں سے مجھے مذاکرات میں نہیں جانا چاہیے جن لوگوں کے اوپر داغ ہیں، جن لوگوں نے واقعی 9 مئی کو واقعات کیے، اور ان کی فوٹیج جو ہے وہ ہر جگہ پر تمام لوگوں نے، وہ ٹویٹر پر بھی تھی، وہ فیس بک پر بھی تھی، ہر جگہ پر وہ دیکھی جا سکتی تھی، اور ہم نے بھی وہ دیکھی تھی۔ ایسے لوگوں کو بھی انہوں نے کمیٹی کا حصہ بنایا، انہیں بہت سوچ سمجھ کر کمیٹی بنانی چاہیے تھی، نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ بحران کا حل بحران کی سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر آپ ریلیونٹ رہنے کے لیے مذاکرات سے انکار کرتے ہیں، اور اگر پھر ریلیونٹ رہنے کے لیے اگر آپ مذاکرات کا آغاز چاہتے ہیں، تو پھر حالات ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتے ہیں۔ یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ کچھ کریڈیبل چہرے سامنے لے کر آتے ہیں۔ میں بس یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو نہیں لانا چاہیے تھا جن پر سوالیہ نشان ہے، اور بڑے سنجیدہ سوالیہ نشان ہے۔ بالکل صحیح۔